اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، رب کی ذات پہ بھروسہ کرنے والا بندہ، جس کا توکل رب کی ذات پہ ہوتا ہے، جب وہ رب کی بارگاہ سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جتنے پختہ یقین سے وہ رب کی بارگاہ سے مانگتا ہے اور جتنا یقین رب کی بارگاہ میں اس کا پختہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اتنا جلدی اسے مانگنے کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ اکثر لوگ احباب کہتے ہیں کہ دعا مانگی جائے تو دعائیں کر کر کے میں تھک گیا ہوں، لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ دراصل کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی، ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن یاد رکھنا جتنے یقین کے ساتھ رب کی بارگاہ سے مانگا جائے رب تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اب حضرات محترم، اگر مانگنے والا اس کا خیال یہ ہو جب وہ دعا کر رہا ہوتا ہے تو وہ دعا کرتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میں نے پہلے بھی دعا کی تھی، اب بھی کر رہا ہوں، پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں۔ اگر یہ خیال بھی آ جاتا ہے تو حضرات محترم یہ کامل یقین نہیں ہوتا۔ کامل یقین یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ مانگے تو اس یقین کامل سے مانگے کہ انشاءاللہ میرا رب مجھے یہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اور جب اس یقین سے بندہ مانگتا ہے تو یاد رکھنا حضرات محترم اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ رب کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ جناب فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں جنگل بیابان میں گیا تو شدت پیاس کی وجہ سے میں نڈال ہو رہا تھا۔ میں پانی کی تلاش میں نکلا کہ کہیں پانی کا چشمہ نظر آئے اور میں پانی پی کے سیراب ہو جاؤں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں پانی کی تلاش میں جب نکلا تو مجھے ایک کنواں نظر آیا۔ جب میں اس کنویں کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کنویں کا پانی اتنا نیچے ہے کہ ہاتھ کا وہاں پہنچنا مشکل ہے۔ ہاتھ سے پانی نکالنا کنویں سے وہ مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں قرب و جوار میں کوئی ایسا ذریعہ تلاش کیا جائے کہ جس سے کنویں کا پانی نکالا جا سکے آسانی کے ساتھ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کسی ڈول یا کسی ایسے برتن یا کسی ایسی چیز کی تلاش میں تھا کہ جو مجھے ملے اور میں کنویں سے پانی آسانی سے نکالوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کسی ایسے برتن یا کسی ایسی چیز کی تلاش میں تھا کہ میں نے دیکھا کہ ہرن کے 2 بچے بھاگتے ہوئے وہ بھی کنویں کی طرف جا رہے ہیں۔ اب میں وہاں کھڑا ہو کے ان ہرن کے بچوں کو دیکھنا شروع ہو گیا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں۔ وہ بھی بھاگتے ہوئے جب کنویں کے پاس پہنچے تو آپ فرماتے ہیں کہ میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی کہ جیسے ہی وہ کنویں کے پاس پہنچے کنویں کا پانی ابل کر اوپر آ گیا، کنویں کے منہ تک آ گیا۔ اب ہرن کے بچوں نے پانی پیا اور پانی پی کے وہ واپس چلے گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے پانی کا جو ہے وہ کنویں کا پانی کنویں کے منہ تک آیا ہوا دیکھا، ہرن کے بچوں کو پانی پیتا ہوا دیکھا، تو میں بھی کنویں کی طرف بڑھا کہ میں بھی جا کے پانی پی لیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں کنویں کے قریب پہنچا کنویں کا پانی پھر اسی جگہ پر چلا گیا جہاں پہلے موجود تھا۔ اب میں نے پھر دیکھا کہ پہلے بھی وہاں سے پانی نکالنا مشکل تھا، اب بھی پانی وہیں کھڑا ہے، لیکن چند لمحے پہلے ہرن کے بچوں کے لیے پانی کنویں کے منہ تک آ گیا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، تو ہاتف غیب سے آواز آئی کہ اے فرید، حیران نہ ہو کہ تو پانی پینے کے لیے آیا، ہرن کے بچے بھی پانی پینے کے لیے آئے، لیکن پانی کو جب تو نے دیکھا تو تو نے بھروسہ کیا کہ کوئی ڈول ہوگا، کوئی برتن ہوگا تو پانی نکالا جا سکے گا۔ تو نے بھروسہ ڈول اور برتن پہ کیا، وہ میرے بھروسے پہ آئے تھے کہ ہم کنویں پہ جانا ہمارا کام ہے، جس مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے انشاءاللہ وہ کنویں سے پانی بھی عطا فرمائے گا۔ فرمایا فرق صرف یہ ہے کہ وہ میری ذات پہ بھروسہ کر کے آئے تھے، جو ہی وہ کنویں تک پہنچے میں نے کنویں کا پانی جو ہے وہ کنویں کے منہ تک پہنچا دیا اور ان کے پینے کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی۔ تو حضرات محترم بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران بھی ہوا اور اس وقت مجھے خیال آیا کہ جو بندہ رب کی ذات پہ اگر ایک حیوان ایک جانور بھروسہ کرے اور رب کی ذات پہ بھروسہ کر کے کنویں تک آئے تو رب تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے کہ کنویں کا پانی جو ہے جو سطح میں نیچے ہوتا ہے اس کو کنویں کے منہ تک لے آتا ہے۔
اگر جانور رب کی ذات پہ بھروسہ کرے رب تعالیٰ اسے مایوس نہیں کرتا، اور اگر کوئی انسان رب کی ذات پہ بھروسہ کرے اور کامل یقین سے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگے تو رب تعالیٰ اپنے بندے اس مخلوق کو جسے اشرف المخلوق رب تعالیٰ نے بنایا ہے، رب تعالیٰ اسے کیوں نہیں عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حضرات محترم، جناب موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ مبارک میں ایک مرتبہ درد ہوئی۔ آپ کوہ طور پہاڑ پہ رب سے کلام کرنے کے لیے جب گئے تو آپ نے وہاں جب رب سے ہم کلام ہوئے تو ہم کلام ہونے کے بعد آپ نے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ الہ العالمین، پیٹ میں بڑی شدت کی درد ہے اور شدت درد سے میرا برا حال ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو رب تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ اے موسیٰ، فلاں فلاں جڑی بوٹی جو ہے وہ استعمال کر، انشاءاللہ اس درد سے تجھے نجات ملے گی اور یہ درد ختم ہو جائے گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے آپ گئے، آپ نے جنگل میں اس جڑی بوٹی کو تلاش کیا، تلاش کرنے کے بعد آپ نے اسے استعمال کیا۔ جب آپ نے اس جڑی بوٹی کو استعمال کیا تو رب تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی، اس درد سے افاقہ ہو گیا، درد ختم ہو گیا۔ آپ گھر چلے گئے، کچھ عرصہ گزرا، جناب موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں مبارک میں پھر درد ہوئی۔ اب جب درد ہوئی تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ جڑی بوٹی کا علم تھا کہ فلاں جڑی بوٹی استعمال کرنے سے مالک اس درد سے جو ہے وہ شفا مل جاتی ہے، یہ حکم مجھے ملا تھا، میں نے وہ جڑی بوٹی استعمال کی، مجھے آرام آ گیا تھا، جڑی بوٹی بھی میں جانتا ہوں، جگہ بھی جانتا ہوں۔ آپ اسی جگہ پہ گئے اور اسی جگہ سے جا کے آپ نے وہ جڑی بوٹی استعمال کی۔ اب حضرات محترم، جس طرح دیکھیں نا، ایک بندے کو بخار ہو، وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر کوئی اگر اسے دوائی لکھ دیتا ہے کہ فلاں دوائی استعمال کرو، بخار سے آپ کو نجات مل جائے گی، بخار ختم ہو جائے گا، سر کا درد ختم ہو جائے گا، کھانسی ہے ختم ہو جائے گی، کوئی بھی ایسی مرض ہو، ڈاکٹر اس کے لیے کوئی نہ کوئی دوائی لکھ کے دیتا ہے۔ اب اگر دوسری مرتبہ بندے کو وہ تکلیف ہو، بخار ہو، سر کا درد ہو، کھانسی ہو، کچھ بھی ہو، تو بندے کو جب دوائی کا علم ہوتا ہے تو بندہ میڈیکل سٹور سے جا کے وہ دوائی خرید لیتا ہے کہ ڈاکٹر نے یہی دوائی لکھی تھی، وہ دوائی استعمال کر لیتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی، چونکہ پہلے جب پیٹ میں درد ہوئی تو آپ کو جس جڑی بوٹی کا بتایا گیا، آپ نے وہی جڑی بوٹی جو ہے وہ استعمال کی۔ جب آپ نے استعمال کی تو درد پہلے سے اور زیادہ ہو گیا، درد شدت اختیار کر گیا۔ آپ حیران ہوئے، پریشان ہوئے کہ پہلے اسی جگہ سے یہی جڑی بوٹی میں نے استعمال کی تھی تو پیٹ کے درد کا آرام آ گیا تھا، اور اب وہی جگہ ہے، وہی جڑی بوٹی ہے، استعمال بھی وہی ہے، اور وہ جڑی بوٹی استعمال اب کی ہے تو پیٹ کا درد جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جب آپ کوہ طور پہاڑ پہ رب سے کلام کرنے کے لیے گئے تو آپ نے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ الہ العالمین، وہ جو جڑی بوٹی آپ نے بتائی تھی پہلے، میں نے وہ استعمال کی تھی، مجھے درد کا آرام آ گیا تھا، پھر پیٹ میں درد ہوا، وہی جگہ تھی، وہی جڑی بوٹی تھی، میں نے جب استعمال کی تو درد جو ہے وہ شدت اختیار کر گیا، درد اور زیادہ ہو گیا۔ تو رب تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب آیا، موسیٰ ایک بات یاد رکھنا، پہلے جو شفا ہوتی ہے، شفا وہ جڑی بوٹی میں نہیں، شفا میں رب کے حکم میں ہوتی ہے۔ پہلے جو جڑی بوٹی آپ نے استعمال کی وہ حکم میرا تھا، اس حکم کی وجہ سے میں نے اس جڑی بوٹی میں شفا رکھ دی تھی۔ اب چونکہ وہ حکم میرا تھا، میرے حکم میں شفا تھی، اب آپ نے اپنی مرضی سے وہ جڑی بوٹی استعمال کی، لہٰذا اس میں شفا میں نے نہیں رکھی، کیونکہ شفا جڑی بوٹی یا دوائی میں نہیں، شفا میں رب کے حکم میں ہوتی ہے۔ تو حضرات محترم یاد رکھنا، رب کی بارگاہ میں جتنا کامل یقین ہوگا، جتنا پختہ یقین ہوگا، دعا جتنی رقت اندازی میں اور جتنے یقین کے ساتھ رب کی بارگاہ سے مانگی جائے گی، رب تعالیٰ اتنا جلدی اس دعا کا فیض بھی عطا فرماتا ہے، اس دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بھی عطا فرماتا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور کامل یقین کے ساتھ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔